صحرا کی اس پراسرار رات سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہ تھی، مگر اس صبح نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز دفن کر لیا تھا۔ ناجی کے حرم میں زکوئی کے خلاف حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ وہ زکوئی کو بہت اہمیت دینے لگا تھا۔ ایک رات غصے کے عالم میں وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے زکوئی کو گرج کر کہا کہ وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے، جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا اور اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ اس کا ہمراز اور نائب اردوش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اس نے اردوش سے کہا کہ میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا، تو ناجی نے جواب دیا بغاوت۔ اردوش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین کی نسبت مجھے اور تمہارا اپنا حاکم اور خیر خواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ اردوش نے کہا کہ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ ناجی نے جواب دیا کہ میں بہت غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہ کو مدد کے لیے خط لکھ رہا ہوں اور تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور تک جانا ہے۔ آؤ میری باتیں غور سے سنو، اور زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی اور کمرے میں جانے کی ناکام کوشش کی، اور پھر دیوار سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ زکوئی چھپ چھپا کر وہاں سے نکلی اور کسی سمت چل دی۔ باہر نکل کر اس نے جنگل کا رخ کیا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے کسی نے اس پر حملہ کر دیا۔ خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا، جس سے وہ کافی زخمی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر وار کیا اور حملہ آور کو ختم کر دیا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی رات میں نظر آنے لگا تھا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کا نام لے کر چلانا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ قریب ہی ایک سنتری پہرا دے رہا تھا۔ اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی نے کہا مجھے علی بن سفیان تک پہنچا دو، بہت جلدی۔ سنتری نے اسے اپنی پیٹھ پر لادا اور دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائبین بھی وہاں موجود تھے۔ یہ رپورٹیں اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے ہوئے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے یہ لڑکی صلاح الدین ایوبی یا پھر علی بن سفیان سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی بھی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو ایوبی کے پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہو گیا۔ لڑکی نے نحیف آواز میں کہا کہ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ زکوئی نے کہا پہلے ضروری باتیں سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑاؤ، 2 سوار جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ خون رک نہیں رہا تھا۔ خون زیادہ تر پہلے ہی بہہ چکا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی ایمان کا کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا میں نے پورا کر دیا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے گی۔ میں نے صرف تمہیں مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ زکوئی نے کراہتے ہوئے کہا کاش میں مسلمان ہوتی، اور اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ علی بن سفیان اور ایوبی نے ان 2 سواروں کو گرفتار کروا دیا۔ ان کی تلاشی کے دوران ان سے خط برآمد ہو گیا۔ ناجی نے وہ خط لیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا۔ ناجی نے خط میں شاہ فرینک کو لکھا کہ وہ حملہ کر دے اور سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ علی بن سفیان نے تاریخ کو مٹا کر اسے آگے کیا اور خط شاہ فرینک کو بھیج دیا۔
خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس نے فرینک کی یونان، رومیوں اور سسلی کی بحریہ کو شامل کیا اور فرینک کی متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی، مورخین کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 بڑے جنگی جہاز تھے جن میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا۔ جن بادمانی کشتیوں میں رسد تھی ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکی گئی مشلیں تھیں اور آگ کے گولے اور ایسے تیر جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مشلوں کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کو بادبانوں کو آگ لگا دی۔ لکڑی سے بنے ہوئے جہاز فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آگے آئے اور انہوں نے آگ برسانا شروع کی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہے۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور جلنے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوجی سمندر میں کود گئے۔ ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آیا وہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کے تیروں کا نشانہ بنا۔ ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا تھا۔ فرینک اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ ہوا تھا۔ فرینک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، لیکن وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ 19 دسمبر کو صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان عطا کیا۔ یہ تو ابتدا تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور زیادہ مشکلوں اور مصیبتوں میں گھر گئی تھی۔